آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے ریاکاری کے نقصانات کے متعلق چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ سچی بات ہے، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی ساری محنت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میں آپ کو اکثر مثال دیا کرتا ہوں، آپ بھی سنا کرتے ہوں گے کہ ایک آدمی کسی سے مزدوری کی درخواست کرتا ہے کہ میں تیرے پاس مزدوری کروں اور مجھے کتنا معاوضہ ملے گا۔ مزدوری سارا دن کرے اور شام کو جب اس کو پیسے لینے کا ٹائم آئے تو جواب ملے کہ تمہاری مزدوری مجھے پسند ہی نہیں، دفع ہو جاؤ، تمہیں اس کی کوئی مزدوری نہیں ملے گی۔ اب آپ خود سوچیں اس مزدور کے دل پر کیا اثر ہوگا جو سارا دن پسینہ پسینہ ہونے کے بعد جب مال لینے کا ٹائم آیا اور اس کو کچھ بھی نہ ہاتھ آیا، الٹا غضب اور غصے کا سامنا اس کو کرنا پڑا۔ بالکل عین اسی طرح انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ سوچ کر کرتا ہے یا اللہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جنت ملے۔ جنت کے حصول کے لیے ہم دوپہر کو کڑکتی دھوپ کے اندر بھی مسجدوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے ہم اپنی حلال روزی کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے اب ایک شخص ہے، نبی علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے لیے تیاری کے لیے مال اکٹھا کرنے کا اعلان کیا تھا، ایک غریب آدمی جس نے جا کر کسی یہودی کے گھر میں جا کے گزارش کی کہ مجھے مزدوری چاہیے۔ جواب ملا مزدوری ہے، آپ کو ملے گی۔ پوری رات کھجوروں کے باغ کو پانی لگایا، صبح 2 کلو کھجوریں میسر آئیں اور ان میں سے 1 کلو اپنے گھر لے جاتا ہے اور 1 کلو اللہ کے نبی کے پاس پیش کرتا ہے۔ اب اس بندے نے دیکھا کہ لوگ بنڈلوں کے بنڈل اللہ کے رسول کو پیش کر رہے ہیں اور میں اگر نہیں دوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، جبکہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے جا کر مزدوری کر کے وہ بنڈل میں سے بنڈل نہ لا سکا، صرف 2 کلو ملی کہ گھر میں بھی بھوکے افراد موجود تھے، 1 کلو ان کو کھلائی، 1 کلو آ کے۔ اخلاص تھا نا، ریاکاری نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں آتا ہے اس کی 1 کلو کھجوروں کو لے کر مسجد نبوی کے اندر بڑے ہوئے بہت بڑے مال کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی اور کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں، یہ جس مال کو تم نے جمع کیا ہے یہ سارا کا سارا ایک طرف اللہ کے ہاں جتنا اس 1 کلو کھجور کو قیمت حاصل ہوئی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کے اندر اخلاص تھا۔ اخلاص کی بنیاد پر اس نے ساری رات مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد بڑے بڑے تاجروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلا۔ ہتھیار کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، ان کے پاس سونے تھے، چاندی تھی، اونٹ تھے، گھوڑے تھے۔ اس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ 1 کلو کھجور تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مقابلہ کر رہا ہے۔ نیکیوں کا مقابلہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جب دل کے اندر یہ بات ہو کہ اس مقابلے میں میں اللہ کو راضی کروں گا، اس میں کسی کو جلانا مقصود نہ ہو، اس میں کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، اس میں کسی کا مقابلہ دنیاوی حساب سے نہ ہو، دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے یار یہ اتنا خرچ کر رہا ہے، یہ بھی مقام حاصل کر لے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا ہوں۔ یہ ذہن میں نہ ہو کہ یہ کیوں اتنا خرچ کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے کہ یہ کیوں اتنی نوافل پڑھتا ہے، یہ کیوں اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ کہتا ہے یا اللہ جتنا یہ کر رہا ہے انشاءاللہ میں بھی اس سے بڑھ کے کروں گا۔ یہ مقابلہ بھی ہو گیا، اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ریاکاری انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے خرچ کرنے کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دنیا دیکھ لے میں اللہ کی راہ میں کتنا دیتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں کتنا دیتا ہوں، حالانکہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ کیسا دھوکہ ہے؟ لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، لیکن دل کے اندر بے ایمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم، ایسے لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ سنا کے کہ دیکھو احسان بھی کرتے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر اتنا خرچ کیا ہے، من ولا اذا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ لوگوں کو ایذا دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو سن لو ہم تمہاری نیکیوں کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ ایک پتھر ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، ایک پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، وہ بظاہر سمجھتا ہے یہ مٹی ہے، وہ اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے کہ یہ پیدا ہو جائیں گے اور میں اس سے پھل کھاؤں گا، لیکن کیا ہے، بارش آتی ہے اور وہ تھا تو نیچے پتھر، کوئی زمین تو تھی نہیں، اس بندے نے جتنا اس کے اوپر ڈالا تھا وہ سارا کا سارا پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ اب جب وہ بہہ گیا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ منافق ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے، کمثل جنت بربوہ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے خرچ کرنے کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، لوگ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو پتھر پہ پڑی مٹی کے اندر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو ہی پانی آتا ہے بیج بھی رڑ جاتے ہیں، دھل جاتا ہے وہ پتھر، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور پھر یہ عمل تو برباد ہوئے۔ ریاکاری کا ایک اور نقصان، ریاکاری کرنے سے انسان منافقت میں بھی جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ وہ لوگوں کو دکھلانا چاہتا ہے، محلے کے اندر نام پانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے قیامت کے دن ان کو بھی یہی دھوکہ ملنے والا ہے، قیامت کے دن ان کو بھی یہی دھوکہ ملنے والا ہے، جب ان کو اپنے اعمال کی جزا کی ضرورت ہوگی۔ یا اللہ ہم نے بھی تو یہ عمل کیے تھے، اس سے کیا تھا، اس کا اعلان ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہوا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو منافق تھا، وہ مومن تھا، تیرے اور اس میں بڑا فرق ہے، اس نے میری رضا کے لیے عمل کیا تھا، تو نے نام پانے کے لیے عمل کیا تھا، تیرے اور اس میں بڑا فرق ہے، اس لیے تجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور ریاکاری کا تیسرا نقصان، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ ریاکار انسان کو قیامت کے دن بے عزت ہونا پڑے گا، جزا تو ملنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے من سمع اللہ یوم القیامہ، اللہ کے پیغمبر آپ ان کو ابھی بتا دیں کہ جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا ہم بھی لوگوں کے اندر اس کا چرچا کریں گے، دیکھو اس نے نماز پڑھی تھی، میرا ابا خوش ہو جائے، محلے دار خوش ہو جائیں، یا میرے سسرال کو پتہ لگ جائے یہ نمازی ہے تاکہ مجھے رشتہ مل جائے۔ اپنے آپ کو نیک سے نیک تر شو کرنے کے لیے یہ نمازیں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا صدقہ خیرات کرنے والا اور سخی باور کرانے کے لیے محلے میں لوگوں میں پیسہ خرچ کرتا تھا۔
اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یہ بندہ اللہ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اب اللہ فرمائیں گے سن لو سن لو سن لو، اس بندے نے جو بھی عمل کیا ہے مجھے دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلایا تھا۔ سن لو لوگو، آج اس کو جزا بھی تم ہی دے دو، میں تو کوئی نہیں دینے والا۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے نماز پڑھی تاکہ لوگ دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے شرک کیا ہے۔ جس نے صدقہ خیرات کیا تاکہ لوگ دیکھیں، اس بندے نے شرک کیا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جو بندہ روزہ رکھتا ہے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، ایسے بندے نے روزہ نہیں رکھا، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ ریاکاری بھی شرک کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل بھی کرے گا، خوار بھی کرے گا، اس کے نیک اعمال کا کوئی اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن کی کڑکتی دھوپ کے اندر اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن ساتھ میں اللہ کیا فرمائیں گے، تو نے میرے ساتھ شرک کیا ہے۔ جا جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیا تھا، عمل تو ہونا چاہیے اس لیے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اور تو نے بندوں کو راضی کیا ہے، میرے ساتھ لوگوں کو شریک کر دیا۔ جا جن کو میرے ساتھ شریک کیا تھا ان سے جا کے اپنے عمل کا بدلہ لے، مجھ سے امید نہ رکھ۔ اس لیے ایک انسان، کیونکہ یہ ریاکاری ایک ایسی بری بلا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو یدب دبیب النمل، یہ ایسے انسان کے خون کے اندر چلتی ہے، ایسے انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے ریاکاری، کہ جیسے پتھر پر ایک چونٹی چلتی ہے، نہ اس کے چلنے کی سرسراہٹ انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ چونٹی انسان کے جسم پہ چلے نا، محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چونٹی میرے جسم پہ چل رہی ہے، لیکن پتھر پہ چلے تو تب تو کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ریاکاری بھی ایسی ہی ایک چیز ہے، جب انسان کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں ریاکار ہو چکا ہوں۔ علماء، فضلاء اور صدقہ کرنے والے، اللہ کی قسم آج کے موجودہ دور کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی رضا بہت کم پڑ گئی ہے۔ خطیبوں کی بھرمار ہے، علماء کی بھرمار ہے، صدقہ کرنے والوں کی بھرمار ہے، لیکن کیا ہے، اخلاص کوئی نہیں ہے، ریاکاری ہی ریاکاری ہے۔ مولوی کھڑا ہوگا منبر رسول پہ اور کیا باور کرائے گا، یہ جی میں اس موضوع پہ اگر میں مہینوں جمعے پڑھاتا رہوں تو یہ موضوع ختم نہیں ہونے والا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو بتلانا چاہتا ہے میرے پاس اتنا علم ہے، اپنے علم کو شو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات کے علم ایک طرف، اور علام الغیوب ہوں تو میں اللہ ہوں، اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو سوال ہوا تھا نا، اے موسیٰ آپ بتائیے کہ آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے؟ حضرت موسیٰ ریاکار نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، غلطی سوچ میں اس وقت بات نہیں آئی۔ کہنے لگے اس حساب سے انہوں نے صحیح کہا، ہم بھی وہاں پہ ہوتے تو ہم بھی یہی سمجھتے کہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے نا، نبی کے پاس، کیونکہ آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے نا، میرے پاس زیادہ علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتے ہو نا، سورۃ الکہف کے آخری رکوعوں کو آپ ذرا ترجمے کے ساتھ تلاوت کیجئے، اس میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا آپ کے پاس علم زیادہ ہے یا کوئی اور بھی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، ایک خضر نام کی شخصیت بھی ہے جس کو میں نے تم سے بھی زیادہ علم دے رکھا ہے۔ علم اس کو بھی اللہ نے دیا، اس کی اپنی کوئی کمال نہیں تھی، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے۔ حضرت میرے محترم بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس علم کی بھرمار ہو، کسی کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں علم والوں کی بڑی قدر ہے، لیکن ریاکاروں کی کوئی قدر نہیں، چاہے جتنا بھی علم کیوں نہ ہو۔
ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایسا علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس سے علماء کے ساتھ جھگڑا کر سکے. آج ایسے ہو رہا ہے نا، جس کو 2-4 حدیثیں یاد ہو جائیں وہ علامہ بن جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں جی مولویوں کے ساتھ 2 گھنٹے بحث کرتا ہوں، کسی مولوی کو بولنے نہیں دیتا ہے. اس طرح کے لوگ، اس طرح کے تحفے آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ ہم نے دیکھے ہیں. اللہ اکبر. علم ہونے کے باوجود انسان کو اترانا نہیں چاہیے. کبھی یہ نہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا علم ہے میں کسی کو بات نہیں کرنے دے سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے میرے سامنے 2 گھنٹے ٹک سکے. اللہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں، آپ ہی کی اس مسجد کے اندر بھی ایک شخصیت رہی ہے، 2 سالہ کورس کیا ہوا ہے، 2 سالہ کورس، اور آج وہ کہتا ہے کہ میرے سے کوئی مولوی ٹکر نہیں لے سکتا. 2 سال کے اندر تو نے علم حاصل کیا ہے. میں نام نہیں لے رہا ہوں، ایک آپ کو ایک اتھارٹی بتا رہا ہوں ریاکاری کی، کہ کیسے کیسے ریاکار دنیا میں موجود ہیں. آیا مسجد کے اندر اور آ کے کیا کہتا ہے، قاری صاحب آج میں نے ایک مولوی سے 2 گھنٹے بحث کی ہے. 2 گھنٹے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار 2 سال اس نے پڑھا ہے، اس نے اتنا علم اس کے پاس آ گیا کہ ہمیں بھی اس سے ڈرنا پڑے. اللہ اکبر. کہتے میں نے 2 سال 2 گھنٹے بحث کی ہے. میں نے کہا جناب مجھے تو بتائیے کہ آپ نے کس موضوع پہ 2 گھنٹے بحث کی ہے. کہتا ہے اس نے کہا جناب ہاتھ ملانے سے بیماری ہو جاتی ہے، ہاتھ ملانے سے بیماری ایک ہی دوسرے کو لگ جاتی ہے. میں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ تو ہاتھ ملانے سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں، بیماریاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور وہ گناہ ہاتھ ملانے سے جڑ جاتے ہیں. میں نے اللہ اکبر. بات وہی، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. تھوڑی سی اللہ اکبر، تھوڑی سی اس کی چیکنگ ہم نے بھی کی ہے، اور پھر الحمدللہ اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل سے وہ 5 منٹ، صرف 5 منٹ میرے ساتھ بیٹھا. اس کے بعد اس کا دل نہیں لگ رہا تھا میرے ساتھ بیٹھنے کا. مقصد یہ ہے میں اتنا علامہ فہامہ نہیں ہوں، مگر انسان کو اپنے علم پہ اترانا نہیں چاہیے. ایک حدیث پڑھتا ہے، حدیث کا ترجمہ صحیح نہیں کیا، حدیث کا ترجمہ صحیح نہیں کیا. لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ. عدوہ کا اس کو مطلب نہیں آتا ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو متعدی کا پتہ ہی نہیں ہے. متعدی ہوتا کیا ہے؟ یوں تو وہ 2 گھنٹے بحث کرتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے اپنی موت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس حدیث کو ابھی تمہیں نہ سناتا، ابھی اس حدیث کو تمہیں نہ سناتا، تاکہ اس کی حدیث کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ حدیث کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں سیدھا ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں ابو ہریرہ سیدھے ہو کے بیٹھے، الحمدللہ پڑھی، شروع کرنے لگے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. پھر افاقہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کر کے بیٹھنے لگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اگر مجھے اپنی موت کا خوف نہ ہوتا تو میں ابھی بھی اس حدیث کو تمہارے سامنے بیان نہ کرتا. دوسری بار بے ہوش ہو گئے. حدیث کو سنانے سے پہلے اس حدیث کے اندر جو الفاظ موجود تھے اس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، ڈر گئے. تیسری بار ہوش میں آئے تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے علماء کو ڈالا جائے گا. جو علماء اپنے علم پہ فخر کرتے تھے، جو اپنے علم پہ اتراتے تھے اور لوگوں کے اندر اپنے آپ کو علامہ فہامہ شو کرنے کے لیے درس اور تدریس کیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر علم کو بہایا کرتے، لیکن ان کے علم کا بہانہ لوگوں کو اللہ کی دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا نہیں ہوتا تھا. ان کے درس کے اندر بھی یہ فطور ہوتا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ میں سب سے بڑا عالم دین ہوں. ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تجھے میں نے علم دیا تھا، اس علم سے تو نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کہتا ہے اللہ میں نے اس علم کو، تیرے دین کو میں نے دنیا میں پھیلایا ہے، تیری طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی. اللہ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. اس نے علم لوگوں کے اندر اس لیے پھیلایا تاکہ لوگ مجھے علامہ کہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کو جہنم میں ڈالو، لیکن سیدھے نہیں، ٹانگیں اوپر منہ نیچے ہو، یہ تب جہنم میں جائے.
दूसरा शख्स, हज़रत अबू हुरैरा हदीस सुना रहे हैं, दूसरा शख्स नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं ये सदका करने वाला दिन रात एक करके सदका किया करता था। हैं जी, ये बात रिलेटेड थी पिछली उलमा के साथ, और ये जो बात है ये हम सब के साथ ताल्लुक़ रखती है। मैं भी एक आलिम दीन नहीं, मैं दीन का खादिम हूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं, अगर इतना इल्म होता भी सही तो मैं कभी अपने आप को अल्लामा कहने को तैयार नहीं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, अभी भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और यकीनन यही बात है कि मैं इल्म को सीखने की कोशिश करता हूँ। कोई फ़ख्र नहीं, कोई गुरूर नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सदका खैरात करने वाले थोड़ी बहुत आप भी खर्च करते हो, गरीब अपने हिसाब से खर्च करता है, अमीर अपनी वसअत के साथ खर्च करता है जी। हज़रत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने आके एक बोरी का सवाल किया, फ़कीर आया, अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बोरी का सवाल किया। हज़रत अदी ने उठा के 10 बोरियां दे दी, कहा मैंने तो एक मांगी थी और आपने मुझे 10 दे दी। हज़रत अदी कहते हैं तूने अपनी वसअत के मुताबिक मांगी थी और मैंने अपनी वसअत के मुताबिक तुम्हें दी हैं। तेरी हिम्मत थी कि तू एक पे गुजारा कर लेता था, मुझे खर्च करने के लिए अल्लाह ने बहुत माल दिया, इसलिए मुझे 10 बोरियां देते हुए कोई मुज़ायका नज़र नहीं आया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, खर्च करो लेकिन अल्लाह को दिखाने के लिए। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं दूसरा शख्स ये है, अल्लाह फरमाएंगे हाँ मैंने तुझे माल दिया था, क्या ख्याल है इस माल के साथ तूने क्या फ़ायदा हासिल किया? या अल्लाह गरीबों में बांटा, मस्जिदें बनवाई, ये किया वो किया। अल्लाह फरमाएंगे किसके लिए? या अल्लाह तुझे दिखाने। अल्लाह फरमाएंगे झूठा है, कज़बता, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसको भी उठाओ, टांगें ऊपर हो, इसका सर नीचे हो, जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दुनिया के अंदर ये काम किए हैं और इनको जहन्नम में ऊंधे मुंह डाला गया। कितना बड़ा अमल है, लेकिन रियाकारी की नज़र हो गया है जी। नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, सारे काम करो। मेरे मोहतरम भाइयों, रियाकारी से बचाओ। हमारा टाइम मुख्तसर था, ख़त्म हो गया। अभी इस मौजू पे बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले जो में आपके सामने करेंगे। वक़्त पे आने की कोशिश किया करें ताकि जो चंद बातें होती हैं थोड़े वक़्त में आप लोगों को समझ आएँ, और अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से बचाए, दीगर खराफात से बचाए जो हमारे अमाल की बर्बादी का सबब बनने वाली हैं। आखिर दवाया।